بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا اردو کا استاد پروفیسر شہزاد فیض، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسپیر اکیڈیمیا۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اردو سال اول کی پہلی نظم حمد کا مطالعہ کیا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے 2 لیکچر میں نظم حمد کے پہلے 3 اشعار پڑھے ہیں۔ اگر وہ آپ نے سماعت نہیں کی ہے تو اس لیکچر کی ڈسکرپشن میں ان کا لنک موجود ہے، آپ وہ سماعت کر لیجئے۔ اور اس کے بعد آج کے لیکچر میں ہم نظم حمد کے آخری 3 اشعار پڑھیں گے۔ چلتے ہیں شعر کی طرف۔ شعر ہے کہ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، کائنات میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، تو میزبان بھی ہے اور مہمان بھی ہے۔ تو آئیے چند اہم نکات کی مدد سے اس کی تشریح کرتے ہیں کہ امیر مینائی نے اس شعر میں کیا کہا ہے۔ سب سے پہلے فنی لحاظ سے دیکھیں تو اس شعر کے اندر صنعت تضاد موجود ہے۔ صنعت تضاد کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کسی شعر کے اندر یا کسی نثر کے اندر الٹ الفاظ آ جائیں، متضاد الفاظ آ جائیں، تو اسے کہتے ہیں صنعت تضاد۔ جیسا کہ اس شعر میں نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہمان تو ہے۔ میزبان اور مہمان 2 الٹ الفاظ ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر کے اندر صنعت تضاد استعمال کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس شعر کے اندر ایک فلسفہ پیش کیا گیا جسے کہتے ہیں فلسفہ وحدت الوجود۔ فلسفہ وحدت الوجود وہ فلسفہ ہے جو شیخ محی الدین ابن العربی نے پیش کیا تھا۔ اس فلسفے کی روح سے یہ کل کائنات، اس کے اندر جو کچھ موجود ہے، بھلے وہ پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، سیارے ہیں، مطلب کل کائنات اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے۔ یعنی جیسے ایک انسان ہے اور یہ اس کے اعضاء ہیں، جیسے یہ میری انگلیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، تو بالکل اسی طرح شیخ محی الدین ابن العربی کہتے ہیں کہ یہ کل کائنات بھی اللہ تعالیٰ کے ذات کا حصہ ہے۔ لہٰذا اس دنیا کے اندر ہمیں جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جبکہ اس فلسفے کے اگینسٹ ایک اور فلسفہ شیخ اپنا علامہ سرہندی، جسے مجدد الافسانی کہا جاتا ہے، انہوں نے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کر کے اس فلسفے کی یوں نفی کی تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا یہ کل کائنات اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہے۔ ہر چیز اپنے بنانے والے کا پتہ دیتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم اس بحث میں بالکل نہیں پڑھیں گے کہ وحدت الوجود کیا ہے، وحدت الشہود کیا ہے، کون سا نظریہ بھاری ہے، کون سا نظریہ نعوذ باللہ ہم ٹھیک غلط تو کسی کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دونوں پر یقین رکھنے والے اللہ کے قریب تھے۔ ہماری یہ بحث نہیں ہے، بلکہ ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اس شعر کے اندر فلسفہ وحدت الوجود بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس شعر کے اندر جو اور 2 اہم نکات پیش کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس شعر کے اندر امیر مینائی نے اللہ تعالیٰ کو میزبان بھی کہا ہے، مہمان بھی کہا ہے، جبکہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ تو ہم پروو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میزبان کیسے ہیں اور اللہ تعالیٰ مہمان کیسے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو بحیثیت میزبان دیکھتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ نے یہ کل کائنات پیدا کی، انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کے لیے اس کائنات کو سجایا، دسترخوان لگایا، اپنی نعمتیں بچھا دیں، کھانے پینے کی بے شمار اشیاء نعمتیں پیش کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات کے اندر بھیجا، اس کے بعد انسان کے رہنے کا یعنی رہائش کا، ان کے قیام کا، ان کے کھانے پینے کا تمام تر انتظام کیا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اس حیثیت سے دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر آیا، انسان نے یہاں پر قیام کیا، یہاں پر کچھ عرصہ رہا، اس کے بعد انسان یہاں سے چلا گیا، تو ایسا لگتا ہے انسان بحیثیت مہمان بن کر دنیا میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی میزبانی کرتے ہیں۔ جبکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بحیثیت مہمان بھی دیکھنا ہے۔ اب بات سوچنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بحیثیت میزبان تو سمجھ میں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مہمان کیسے ہیں؟ تو میں ایک حدیث پاک کے مفہوم کا حوالہ دوں گا جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محشر کے دن بیان کریں گے، فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، تیمارداری نہیں کی۔ اے ابن آدم، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ جو کھانے پینے سے، جو ہر قسم کی بیماریوں سے پاک ذات ہے، اللہ تعالیٰ آپ فرما رہے ہیں کہ میں بیمار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تو اس بیمار کی تیمارداری کرتا تو وہاں پر مجھے پاتا، اگر تو اس پیاسے کو پانی پلاتا تو وہاں پر مجھے پاتا، اگر تو بھوکے کو کھانا کھلاتا تو میں وہاں پر موجود تھا، وہاں پر تو مجھے پاتا۔ اگر ہم اس حدیث پاک کی روح سے دیکھیں تو پھر یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ مہمان ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے دلوں میں بستے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شاہ رگ کے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہر انسان کے اندر خدا موجود ہے، تو جب کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے۔ اور اگر اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں تو ہماری یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا کے اندر بطور مہمان بھی ہیں۔ کچھ حوالے کے اشعار بھی میں نے لکھ دیے ہیں اور نثری حوالہ بھی موجود ہے جو کہ آپ اس شعر کی تشریح کے اندر آپ نے یہ لکھنے ہیں، جیسا کہ غالب کا شعر میں نے لکھا ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اور اسی طرح وحدت الوجود کے حوالے سے شعر دیکھیے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اور اس کے علاوہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، مخفی یعنی چھپا ہوا خزانہ تھا، چنانچہ میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ امید ہے آپ کو یہ شعر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم اس لیکچر کا دوسرا جبکہ نظم کا شعر نمبر 5 دیکھیں گے کہ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ چمن تیرے ہی رنگ و بو کا عکس پیش کرتا ہے، اور غور کرنے پر علم ہوا کہ اس چمن کا میر گلشن یعنی اس چمن کا جو مالی ہے وہ بھی تو خود ہے۔
آئیے اس شعر کے اہم نکات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس شعر کے اندر ہمیں صنعت دکھائی دے رہی ہے، صنعت میراث النظیر۔ میراث النظیر سے مراد ایسی صنعت ہے جس میں کسی ایک چیز سے منسلک مختلف اشیاء کے نام لیے جائیں۔ جیسے میں کلاس روم کا نام لے کر اگر کرسی، وائٹ بورڈ، ڈائس، بورڈ مارکر کا نام لیتا ہوں تو اس کا مطلب ایک ہی چیز سے منسلک میں نے 3-4 نام لیے ہیں، تو اسے کہتے ہیں صنعت میراث النظیر۔ اور بالکل اسی طرح اس شعر کے اندر جب کہ رنگ، چمن، خوشبو اور باغبان ان تمام کا تعلق گلشن سے ہے، باغ سے ہے، تو اس شعر کے اندر فنی لحاظ سے صنعت میراث النظیر موجود ہے۔ اس کے بعد اس شعر کے اندر استعارہ بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، سے مراد یہ ہے کہ چمن کے اندر، باغ کے اندر تمہارا ہی رنگ تھا، تمہاری ہی خوشبو تھی، اور اس کا مالی بھی تو خود تھا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی چمن، کوئی بھی باغ تب تک ہرا بھرا نہیں ہوتا جب تک اس کا مالی اس کے اندر محنت نہیں کرتا، اس کی کاٹ چھانٹ نہیں کرتا، اس کو وقت پر پانی نہیں دیتا، تو تب تک یہ ہریالی نہیں آ سکتی۔ ہر ایک خوبصورت چمن کے پیچھے ایک مالی کی محنت ہوتی ہے، وہ اس چمن کی رکھوالی بھی کرتا ہے، اس کا خیال بھی رکھتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ پانی کب دینا ہے، کب جو ہے شاخوں کی کاٹ چھانٹ کرنی ہے، اور اس لحاظ سے جب وہ مکمل طور پر اس باغ کی نگرانی کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک دن اس باغ کے اندر بہار آ جاتی ہے، وہاں پر پھول کھل جاتے ہیں، درختوں سے نئے پتے، کونپلیں نکل آتی ہیں، اور پھر ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، پھول جو ہے وہ جھوم رہے ہوتے ہیں، پرندے بھی وہاں پر آ جاتے ہیں جو پھولوں اور پتوں کے شاخوں کے گرد منڈلا رہے ہوتے ہیں، اڑ رہے ہوتے ہیں، چہچہا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر تتلیاں اور جگنو بھی آ جاتے ہیں، وہاں پر پانی بھی بہہ رہا ہوتا ہے، تو ایک انتہائی خوبصورت سا سما بن جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس چمن کا جو مالی تھا وہ ایک انسان تھا، اور وہ جو بہار تھی وہ بھی کوئی دائمی نہیں تھی بلکہ عارضی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بہار آہستہ آہستہ خزاں میں تبدیل ہو جانا شروع ہو جاتی ہے، وہ پتے بھی مرجھا جاتے ہیں، وہ پھول بھی جو ہے نا مرجھا کے گر جاتے ہیں، ڈالیاں بھی سوکھ جاتی ہیں، اور پھر وہاں سے پرندے بھی ہجرت کر جاتے ہیں، وہاں سے جگنو بھی رخ موڑ لیتے ہیں، تتلیاں بھی وہاں سے کوچ کر جاتی ہیں، اور وہ ساری بہار جو ہے ایک ویرانے کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس شعر کے اندر اگر ہم اس استعارے کو کھولتے ہیں تو پھر ہم چمن سے مراد لیں گے یہ دنیا، اور باغبان سے مراد لیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ دنیا بھی ایک باغ کی مانند ہے، اور اس باغ کا جو مالی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یاد رکھیں جس باغ کا مالی خود اللہ تعالیٰ ہے، اس باغ کے اندر کبھی خزاں نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی باغبان کی طرح اس دنیا کو جو ہے نا سیراب کرتے ہیں، اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کس خطے میں کیا چاہیے، جو ہے نا شاخوں کی کاٹ چھانٹ کیسے کرنی ہے، کٹی ہوئی شاخوں کو جو ہے نا مرجھائے ہوئے پھولوں کو کہاں پر رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، تازہ کھلکھلاتے ہوئے پھولوں کی جگہ کون سی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس باغ کی جو دیکھ بھال ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کے باغ کے اندر کبھی خزاں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہری سی بات ہے، جس باغ کا مالی اللہ تعالیٰ ہو اس میں خزاں کیسے آ سکتی ہے؟ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوا کہ دنیا کے اندر انسان ناپید ہو گئے ہوں؟ نہیں، قیامت تک انسان بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو وجہ یہی ہے کہ جس کا مالی خود اللہ رب العزت ہو، تو اس
باغ کے اندر خزاں کیسے آ سکتی ہے؟ حوالے کے اشعار دیکھیے، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، اور خدا ایسے احساس کا نام ہے رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ اور شعر دیکھیے کہ ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہونے کی نشانیاں تو مل جاتی ہیں، اور جب غور سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر رنگ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، خوشبو بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کا مالک بھی خود اللہ تعالیٰ ہے۔ تھوڑا سا اگر آپ اس شعر پر بھی غور کیجئے تو اس میں بھی فلسفہ وحدت الوجود کی جھلک موجود ہے۔ امید ہے آپ کو یہ شعر بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں شعر نمبر 3 کی جانب، جو کہ نظم حمد کا چھٹا اور آخری شعر ہے۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ محرم راز کا مطلب ہے راز جاننے والا، اور رازداں کا مطلب ہے راز رکھنے والا۔ تو اس میں چونکہ امیر کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ امیر مینائی کا تخلص ہے، تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخری شعر نہیں بلکہ مقطع ہے۔ تو اس مقطع کا مفہوم دیکھیے کہ اے امیر میرے رازداں تو بہت ہیں، لیکن حقیقی رازدان اللہ کی ذات ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، کچھ اہم نکات سے اس کی بھی تشریح کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ نقطہ ہم دیکھیں گے نا کہ دلوں کا راز جاننے والے کیا ہیں۔ دیکھیں، ایک انسانی نفسیات ہے کہ انسان بعض اوقات مختلف کیفیات میں سے گزرتا ہے، اور بعض اوقات انسان پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے دل کی بات کسی دوسرے کو بیان کرے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو شاید اس کا دل پھٹ جائے، اور پھر وہ اپنے دل کی بات، وہ بات جو وہ اپنی ذات سے بھی چھپاتا پھرتا ہے، جب اس کے دل کے اندر اتنی گھٹن ہو جاتی ہے، ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ کسی اپنے مخلص شخص کو جس پر وہ اعتماد کرتا ہے اس کو اپنے دل کی بات بیان کر دیتا ہے۔ شعر دیکھیے کہ صبح کو سارا شہر واقف تھا، بات شب تک تھی رازداروں میں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن پر وہ اعتماد کرتا ہے، جن کو وہ مخلص سمجھتا ہے، جن کو وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز بتا دیتا ہے، وہ لوگ راز نہیں رکھ پاتے اور اس کا راز فاش کر دیتے ہیں، اور اس طرح اسے رسوائی اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعد میں پچھتانا پڑتا ہے کہ کاش وہ راز کسی کو نہ بتاتا۔ جبکہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر راز سے واقف ہے، جو اجالے میں ہو رہا ہے، اندھیرے میں ہو رہا ہے، تنہائی میں ہو رہا ہے، محفل میں ہو رہا ہے، دن میں ہو رہا ہے، رات میں ہو رہا ہے، کچھ بھی کوئی بھی انسان یا کوئی بھی مخلوقات کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی خوبی کیا ہے؟ ستار العیوب، یعنی اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ راز کو چھپاتے ہیں، راز کو ظاہر نہیں کرتے۔ حقیقی رازداں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو کہ ہر راز جاننے کے باوجود بھی انسان کو دنیا کے اندر یعنی محشر میں تو حساب کتاب ہوگا تو ان کے اعمال، ان کے گناہ سامنے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا کے اندر کسی بھی انسان کا راز فاش نہیں کرتی۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اگر قریب ہونا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت ستار العیوب کو اپنانا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کوئی انسان اس کے بندے کو دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کی پردہ پوشی کرتے ہیں، ان کے راز کو، ان کے عیب کو چھپاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اللہ کے قریب بھی وہی شخص ہوگا جس کی خوبی ہوگی ستار العیوب، یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح عیبوں کو چھپاتے ہیں
بندے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بالکل اسی طرح بندے کے عیب چھپائے۔ اگر کسی کا کوئی راز معلوم ہو گیا ہے تو وہ کسی محفل کے اندر یا عام لوگوں میں جا کر اس کو شرمسار نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جس نے گناہ کیا ہے اور اس کے بعد اس نے مجھ سے توبہ بھی کر لی، ہماری آپس میں صلح بھی ہو گئی، اور کوئی اور انسان جا کر اس کو اس گناہ پر آر دلائے، شرم دلائے کہ تو نے تو فلاں گناہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تک میں اس شرم دلانے والے شخص کو موت نہیں دوں گا جب تک میں اس کو اسی گناہ میں ملوث نہ کروں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات رازدان ہے، انسان کو بھی رازدان ہونا چاہیے۔ اور اگر حالات حاضرہ کا ہم جائزہ لیں تو آج کا انسان تو اس ٹوہ میں لگا رہتا ہے کہ کسی کے کوئی راز مل جائیں، کسی کی کوئی بات مل جائے، اور اگر بات مل بھی جائے تو بڑا ہی خدا بن کے، فرعون بن کے اس شخص کے پاس جائے گا، پہلے اس سے پوچھے گا کہ تو نے فلاں کام کیا ہے، فلاں گناہ کیا ہے، وہ شخص اپنی صفائی دے گا کہ میں نے نہیں کیا، یا وہ اپنی رسوائی اور بدنامی سے بچنے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی کھا لے گا۔ وہ بڑے لطف سے جو ہے اس کی اس کیفیت کو، اس کے خوف کو دیکھے گا، اور اس کے بعد جب وہ شخص اپنی حجت تمام کر دے گا، اپنی تمام تر صفائی پیش کرے گا، تو پھر آج کا انسان کیا کرتا ہے؟ اسے اسکرین شاٹ دکھاتا ہے، اسے اس کی ویڈیوز دکھاتا ہے۔ حالانکہ جب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے پردہ پوشی کرنا، لیکن جب کوئی انسان خدا بن کے بندے سے ویسا سلوک کر رہا ہوتا ہے تو کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو وہ دعوت نہیں دے رہا؟ تو لہٰذا اللہ کے قریب ہونا ہے تو پھر انسان کے راز بھی ویسے رکھنے چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے راز رکھتے ہیں۔ کچھ حوالے میں نے لکھ دیے ہیں کہ بے شک اللہ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اپنا یہ بھی قرآن پاک میں آیت کا مفہوم ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور دیکھیے کہ اور اللہ سینوں کی باتوں سے خوب آگاہ ہے۔ امید ہے آپ کو اشعار سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری پہلی نظم حمد کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر کسی کا کوئی سوال رہ گیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ والسلام۔